ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على حبيبه الكريم وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمته. الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وسيد الأنبياء عظيم الرجاء منبع الجود والعطاء شفيعنا إلى الله يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه البررة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج شعبان معظم کی 25 تاریخ ہو گئی اور یہ اختتام پذیر ہے. اس کے بعد انشاءاللہ رب تعالی جل مجدہ الکریم کا مہمان گرامی اور حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے حضور کے امتیوں کا نگہبان اور پاسبان رب کریم جل مجدہ جس کا اعلان فرشتوں سے اس کے آنے پہ آسمان دنیا سے کرواتا ہے. رمضان المبارک اس کی آمد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ رمضان کی 29 تاریخ کو استقبال رمضان کے سلسلے میں حضور خطبہ عطا فرمایا کرتے تھے. ہماری جتنی بھی احادیث کی کتاب ہیں، کتب ہیں، ان سب نے ان کا تذکرہ چھیڑا ہے. وہ جامع کی کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی یا سنن کی یا مسانید، ان سب میں
ان احادیث کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے جو حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمد رمضان پر ارشاد فرمایا تھا۔ آج میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث طیبہ جو حضور آمد رمضان پہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اس کو مکمل طور پہ سنن بہقی نے ذکر کیا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ بھی اس حدیث کو لائے ہیں، لیکن اس کا بعض حصہ مسلم میں بھی بعض ہے۔ اسی طرح سے ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان تمام احادیث میں یہ حدیث ملتی ہے، لیکن مکمل حدیث جسے حضور نے ارشاد فرمایا تھا اس کا تذکرہ سنن بہقی نے کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ میں آج آپ کو لفظاً سناؤں گا۔ میں نے ایک آیہ طیبہ سورہ بقرہ 2 پارہ سے تلاوت کیا ہے۔ ارشاد باری ہو رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ ماہ مکرم ہے جس میں قرآن عزیز نازل کیا گیا، اتارا گیا۔ اور قرآن عزیز کا تعارف ان الفاظ میں کروایا، ھدی للناس وبینات من الہدی۔ قرآن عزیز کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کو ہدایت عطا کرنے والا ہے۔ ہدن یہ مصدر ہے، مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کمال ہی اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، اس پہ اگر آپ غور و خوض کریں گے تو آپ کے لیے ہدایت کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے واضح قوانین، ضابطے یہ موجود ہیں۔ والہدی، اور اسی طرح سے ہدایت کی کڑیاں اگر کہیں آ کے کھلتی ہیں تو وہ قرآن عزیز ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس آدمی کے جیتے جی رمضان آ جائے وہ اس کے روزے رکھے۔ یہ مفہوم ہے آیت طیبہ کا، جس کا ایک حصہ وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ رمضان کیوں آتا ہے؟ رمضان اس لیے آتا ہے تاکہ مومنوں کو، مسلمانوں کو ان کے گناہوں سے پاک و صاف کرے۔ رم رے میم ضاد، یہ رمضان کا مادہ ہے اور اس کا لغوی معنی ہے گرم کرنا۔ یہ جو بھٹی ہوتی ہے جس میں لوہا گرم کرتے ہیں، اسے بھی فرنس کو بھی عربی میں رمد کہتے ہیں۔ اب رمضان کو رمضان کیوں کہا گیا؟ جس طرح زنگ آلود لوہے کو ہم بھٹی میں ڈال دیں
فرنس میں ڈال دیں تو وہ اسے زنگ سے صاف اور پاک کر دیتا ہے۔ اگر ایک اچھے لوہے کے اچھے ٹکڑے کو بٹی میں ڈال دیں تو اس سے ایک مشین کا بہتر پرزہ وجود میں آتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ اور اگر سونے کو اس بٹی میں ڈال کے آپ گرم کریں تو اس کا زیور بنتا ہے جو محبوب کے گلے کا ہار بنتا ہے۔ جس طرح سے یہ بٹی زنگ آلود لوہے کو پاک کرتی ہے، اسی طرح سے ایک بندہ مومن جب اس کے روزے رکھتا ہے، اس کی عبادت بجا لاتا ہے، تو یہ ماہ مکرم اس کو اس کے گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی ایمان کے ہوتے ہوئے اور احکام خداوندی کی بجا آوری میں رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور جو آدمی رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اسے رمز کہا گیا کہ جیسے بھٹی لوہے کو صاف کرتی ہے، یہ مسلمانوں کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی لوہا ٹھیک اچھا بالکل صاف ہوتا ہے، اس کو بھٹی میں ڈالتے ہیں تاکہ مشین کا پرزہ بنائیں۔ جب کوئی بندہ مومن پرہیزگار متقی وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس کو مزید خشیت خداوندی وہ عطا کر دیتا ہے، مزید پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اور جب انبیاء کرام اور رسول اعظام روزہ رکھتے ہیں تو رب تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے انہیں اپنا قرب مزید عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کو رمضان کہا گیا کہ یہ انسان کو گناہوں کی آلودگی سے، گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے۔ یہ بات میں آپ کے لیے عرض کرتا جاؤں، رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے سال بھر کے مہینوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، لیکن ان میں سے سوائے رمضان کے کسی کا نام لے کر ذکر نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضور کے 2 لاکھ اور کئی ہزار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس وقت موجود تھے جب قرآن عزیز نازل ہو رہا تھا۔ رب تعالیٰ نے کسی صحابی کا نام لے کے سوائے حضرت زید کے، زید بن حارثہ یہ حضور کے متبنہ تھے، ان کے نام کے علاوہ کسی کے نام کا تذکرہ نہیں کیا۔ خواتین آج تک بے شمار
قرب خداوندی پانے والی، ان کا ذکر ہوا ہے، لیکن نام کسی کا نہیں لیا گیا۔ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، مسلمان ہو چکی تھیں، اور اسلام لانے کی پاداش میں ہاتھ اور پاؤں میں کیل گاڑ کے فرعون نے انہیں اپنی طرف سے موت سے ہمکنار کیا اور وہ شہادت پا گئی تھیں۔ ان کو اتنا شرف حاصل، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ان کا تذکرہ احادیث طیبات میں جب سرکار فرماتے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے، لیکن نام تذکرہ قرآن نے نہیں کیا۔ بیویوں میں سے اگر کسی بیوی کا نام لیا ہے تو حضرت سیدہ مریم علیہ السلام۔ تو یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے رمضان المبارک کا نام لے کے ذکر کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب یہاں ایک بات اور آپ کے لیے عرض کرتا جاؤں۔ قرآن عزیز نے تو یہ تذکرہ کیا کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور میں ابھی جو حدیث آپ کو سناؤں گا آج، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عزیز کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کے شرف کی ایک اور وجہ بیان کی۔ حضور فرماتے ہیں فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اے میرے چاہنے والوں، اس ماہ مکرم کو اس لیے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں ایک ایسی رات آ رہی ہے کہ اس کے ایک لمحہ کی عبادت، ایک ایسی رات آ رہی ہے اس ماہ مکرم میں کہ اس کی ایک رات کی عبادت وہ بنی اسرائیل کے ایک جو دن کو جہاد کرتا، رات کو ساری رات عبادت میں کھڑا رہتا، اس کی 1000 ماہ کی عبادت سے کہیں افضل ہے۔ خیر من الف شہر، اس کی وجہ بھی قرآن نے بیان یہی کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس کو یہ شرف ملا، اس وجہ سے ملا کہ اس میں قرآن اتارا گیا۔ رمضان کو شرف اس لیے ملا کہ اس میں قرآن عزیز اتارا گیا۔ اب ذرا غور کریں، ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں آپ کو۔ جس ماہ مکرم میں قرآن اتارا جائے، قرآن کے آنے کی وجہ سے اسے یہ شرف ملے کہ تمام سال بھر کے مہینوں سے ممتاز ہو جائے، آئے تو مسلمانوں کے گناہوں کو دھو ڈالے، اور آئے تو حضور فرمائیں القرآن والرمضان یشفعان، قیامت کے دن جب مسلمانوں کے اعمال کے اوزان، وزن ترازو پہ تولے جا رہے ہوں گے تو قرآن عزیز بھی آئے گا، رمضان المبارک بھی آئے گا، اور آ کے مسلمانوں کی سفارش کر کے ان کو بخشوا کے جنت میں لے جائے گا۔ اس کا شرف جو اسے ملا تو کس وجہ سے ملا؟ کہا شہر رمضان الذی انزل، اور قرآن کو نازل کیے جانے کی وجہ سے یہ شرف عطا ہوا۔ لیلۃ القدر کو خیر من الف شہر کیوں شرف ملا؟ قرآن کے اتارے جانے کی وجہ سے۔ جس رات کو، جس مہینے میں قرآن آئے اسے یہ شرف ملتا ہے، اور جس ماہ مکرم میں صاحب قرآن کی جلوہ گری ہوئی ہو۔ ظاہر ہے کہ قرآن تو سرکار کی وجہ سے ہمیں ملا۔ شب قدر قرآن
نازل ہونے کی وجہ سے ملی ہے تو حضور کی وجہ سے ملی ہے۔ تو جو صاحب قرآن، جس میں اس لیے امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ مکرم ربیع الاول اور 12 ربیع الاول خاص وہ دن جس میں حضور کی ولادت ہوئی ہے، یہ نہ صرف یہ کہ پورے سال بھر سے، ہر ماہ سے، ہر مہینے سے افضل ہے، بلکہ اس ماہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ کوئی بھی مہینہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے شرف کا اظہار کرے تو وہ ربیع الاول کے مقابلے میں وہ مقام نہیں پا سکتا، اس لیے کہ اس میں اگر دوسری وجہ سے کسی کو شرف ملا ہے، قرآن آنے کی وجہ سے شرف ملا ہے، تو ربیع الاول کو مصطفیٰ کے آنے کی وجہ سے شرف ملا ہے، اور قرآن کی عزتیں، عظمتیں اور اس کا مقام علیہ یہ حضور پہ نازل ہونے کی وجہ سے ملا ہے۔ تو یہ بات کہ یہ رمضان المبارک یشفعان، اس کے 4 نام ابھی میں جو حدیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ ابھی اس میں 4 نام اس کے آئے ہیں۔ شہر رمضان بھی آیا ہے، شہر مواسات بھی آیا ہے، اس کا نام بھلائی کا مہینہ۔ اس میں شہر صبر، صبر کا مہینہ، یہ بھی اس کا نام آیا ہے، اور الشہر الرزق، یہ بھی اس حدیث انور میں جو میں ابھی آپ کے لیے عرض کروں گا اس کا نام آیا ہے۔ تو گویا 4 نام ہیں، رمضان ہے، شہر صبر ہے، شہر مواسات ہے، اور یہ عظمتیں اس کو اس لیے حاصل ہیں، رمضان کی وجہ تو میں نے ابھی عرض کی، اس کو شاہ رزق اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا رزق رب تعالی اس میں بڑھا دیتا ہے اور اسے کئی گنا کر دیتا ہے۔ اور آپ نے عملی دنیا میں اس کا دیکھا ہوگا، بہت سے ایسے لوگ جن بیچاروں کو سال میں 2 وقت کا کھانا میسر نہیں آتا، وہ رمضان آتا ہے پیٹ بھر کے سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ رمضان کی برکتیں ہیں کہ ہم سارا سال ترستے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی مل جائے، اور رمضان آتے ہی ہمیں رب تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو اس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اسی لیے اس حدیث انور میں جس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں اس میں یہ بات آئی ہے، حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہ ماہ مکرم ہے جو اس مہینے میں کسی بندہ مومن کے روزے کو افطار کرائے۔ جو آدمی اس ماہ مکرم میں کسی روزے دار کے روزے کو افطار کروائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی واقع ہو۔ تو اس پہ ایک صحابی عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، روزہ کس سے افطار کروائے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دودھ کے کسی گھونٹ سے بھی اگر روزہ افطار کروا دے تو عرض کہ حضور جس کو دودھ میسر نہ آئے کہ وہ کسی کو اس سے روزہ افطار کروا دے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور سے ہی اگر روزہ افطار کروا دے، کھجور سے ہی روزہ افطار کروا دے
تو بھی اس کو یہی ثواب ملے گا۔ تو عرض کی حضور بعض ایسے بھی ہیں جن کے پاس کھجور بھی میسر نہیں ہوتی، وہ کیا کرے؟ وہ اس ثواب سے کیا محروم رہ جائے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں، اگر وہ پانی کے گھونٹ سے بھی اس کا روزہ افطار کروا دے تو بھی اس کو وہ ثواب مل جائے گا۔ اب یہ ایسا ماہ مکرم ہے، اور پھر اس میں الفاظ یہ بھی آ رہے ہیں کہ اگر وہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کل قیامت کے دن رب تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے وہ جام پلائے گا کہ پھر وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاس کا احساس نہیں کرے گا۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے جس میں رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی خاص رحمتیں اس ماہ مکرم میں مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ رمضان کی چاند شب ہوتی ہے۔ آپ حضرات نے کبھی یہ دیکھا ہوگا کسی بڑے ملک کا کوئی سربراہ آپ کی مملکت میں آ رہا ہو تو اس کا اعلان اسلام آباد سے ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، ہر آدمی خبروں میں سن لیتا ہے فلاں ملک کا صدر آ رہا ہے، فلاں کا وزیر اعظم آ رہا ہے، فلاں کا وزیر خارجہ آ رہا ہے۔ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اس کا اعلان رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم ملائکہ سے آسمانوں پہ کرواتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ منبر پہ جلوہ گر ہو کر وہ خطبہ دیا تھا اور اس میں اس کا ذکر چھیڑا ہے۔ پھر آپ حضرات نے پچھلے جمعے میں نے اختصار کے ساتھ ایک حدیث عرض کی تھی، وہ یقیناً یاد ہوگی۔ حضور منبر پہ جلوہ گر ہو رہے تھے، پہلے سیڑھی پہ بھی آمین، دوسری پہ بھی آمین، تیسری پہ بھی آمین کہا۔ صحابہ نے خطبے کے بعد عرض کیا حضور دعا تو مانگی نہیں جا رہی تھی، آمین کس بات پہ؟ تو حضور فرمانے لگے جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے دعا کی اور میں نے اس پہ آمین کہی۔ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے دعا مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، جو آپ کا نامی نامی اس میں گرامی سنے اور پھر مجھ پہ درود نہ بھیجے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ تو میں نے آمین کہی، اور آپ کو یہ یقیناً مسئلہ یاد ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اسم گرامی سن کر درود بھیجنا، مجلس کے اندر اگر نام لیا جا رہا ہے تو کم از کم ایک مرتبہ درود گرامی بھیجنا یہ واجب، اور ہر مرتبہ سن کر نام بھیجنا یہ سنت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی، صحابہ سے پوچھا بخیل کون ہے؟ حضور جو اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف نہیں کرتا بچاتا ہے وہ بخیل ہے۔ فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ بخیل وہ ہے جس پہ میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ اب اس میں کوئی صرف نہیں ہوتا، کوئی خرچ نہیں ہوتا، تو سرکار نے اس پہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ پھر ارشاد فرمایا جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے دعا مانگی والدین کو پائے خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے تو بھی محروم رہے، میں نے اس پہ آمین کہی۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، جو آدمی رمضان کو پائے اور اس کے روزے رکھ کر عبادات بجا لا کے اپنے
گناہوں کو معاف نہ کروا لے وہ بھی محروم رہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے اس پہ بھی آمین کہی۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جبریل امین علیہ السلام مقام سدرہ میں رہتے ہیں، عرش الہی اس کے پاس سدرۃ المنتہا ہے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، وہ ٹھکانہ ہے جبریل علیہ السلام کا۔ میں نے معراج کے موقع پہ عرض کیا تھا کہ جب جبریل امین علیہ السلام یہاں تک پہنچے ہیں، رک گئے، تو حضور فرمانے لگے جبریل آگے نہیں چلو گے؟ تو جبریل نے عرض کیا تھا لکل منا مقام معلوم، حضور ہم میں سے ہر فرشتے کی ایک منزل ہے، ایک مقام ہے، اور میں چونکہ سید الملائکہ ہوں اس لیے یہ میری منزل ہے، میں اس سے آگے جا نہیں سکتا۔ لو تجاوزت عن ملۃ لا ترکتو، اگر پورے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو تجلیات خداوندی ایسی ہیں کہ جل کے خاکستر ہو جاؤں۔ وہ جبریل امین علیہ السلام کا مقام ہے۔ تجلیات عندہا جنت المأویٰ قرآن نے کہا، تجلیات خداوندی کا قریب ترین منزل مقام وہ سدرہ ہے۔ جبریل وہاں سے آتے ہیں اور مدینہ طیبہ میں آ کر محضر مصطفیٰ میں سرکار کے سامنے دعا مانگتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ یاد رکھنا جس دعا پہ مصطفیٰ کی امین کی مہر لگ جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک جبریل ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، جبریل امین ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ بات بجا ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ میں تجلیات خداوندی کے قریب رہتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جو شرف مدینہ طیبہ کو حاصل ہے وہ سدرہ کو بھی حاصل نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں وہاں دعا مانگتا، یہاں آ کے مانگ رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ مقام ہے، وہ منزل ہے کہ جہاں آ جائیں تو دنیا ہی میں جنت میں چلے آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیانی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بعض لوگ بد نصیب ہیں، وہ جب حج کر لیتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے چلو مدینہ شریف چلیں، تو عجیب بات یہ ہے کہ وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں الیاذ باللہ کہ وہاں کیا رکھا ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بھی بھول جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں من حجا ولم یزرنی فقط جفانی، جو حج کرتا ہے مجھے ملنے نہیں آتا وہ ہم سے جفا کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں من زارانی بعد موتی کانما زارانی فی حیاتی، جو میرے وصال کے بعد ایک روایت میں میری زیارت کرتا ہے اور دوسری روایت میں ہے میری قبر کی زیارت کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، حضور فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے میری زندگی میں میری زیارت کو کرتا ہے۔ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ بڑی ایک یوں سمجھیں کہ وہ دکھ بھری بات کہہ لیں، لیکن بعض حضرات ایسے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بندہ مومن کا پوچھو تو وہ یوں کہتا ہے مسجد من، مدینہ طیبہ کیا ہے؟ مسجد من، کعبہ من، خلد ما، مسجد من، کعبہ من، خلد ما،
آستانے تو خلد ما، آستانے تو درے تو کوئے تو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میری مسجد، میرا کعبہ، میری جنت آپ کا آستانہ اور آپ کے گنبد خضرا کی چوکھٹ، درے تو آپ کے دروازے کی چوکھٹ، اور کوئے تو یا رسول اللہ آپ کی گلیاں، مدینہ طیبہ کی گلیاں جسے دیکھنی ہو جنت۔ بندہ مومن تو یہ کہتا ہے، لیکن وہ ایسے ہیں کہ وہاں زحمت بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور اصل یہ ہے کہ رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے محبوب، میں ایک بڑی دکھ کی بات آپ کو بتاؤں، بعض اوقات کوئی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ آدمی کو دکھ ہوتا ہے، وہ چھپا بھی نہیں سکتا، ظاہر بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی میرا خیال ہے 3-4 دن ہوئے ہیں، آج تک برملا حکومت نجد کے سربراہ یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ ہم امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہیں، اور اگلے دن آج تک یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ہم امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ہمارے چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ، سیدنا امام مالک علیہ الرحمہ، اور حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ائمہ، آواز اب آ رہی، ان ائمہ کے ہاں، چاروں اماموں کے ہاں، آج پوری دنیا کے اندر ان چاروں اماموں کی فقہ کے ماننے والے موجود ہیں۔ کسی امام کے ہاں تراویح 10 نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں بھی تراویح 20 ہیں۔ سیدنا امام مالک علیہ الرحمہ آپ کہتے ہیں کہ 4 تراویح پڑھ لینے کے بعد ہر آدمی دوسری تراویح کھڑا، یہ دوسرا جو تراویح 4 کھڑی ہوں گی اس کے پہلے ان 4 اور دوسری 4 کے درمیان وہ 4 رکعت مزید پڑھے اکیلا۔ اب یہ درمیان میں 4 وقفے آ گئے، تو یہ 20 وہ ہو گئی، اور 4 چوکے 16 ملا لیں، کتنی بنی؟ وہ کہتے ہیں 36 رکعتیں پڑھے تراویح کی۔ کون؟ امام مالک۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی مکہ مکرمہ میں موجود ہے تو ہر تراویح 4 کے بعد جو ترویحہ ملتا ہے، اس کو ترویحہ کہتے ہیں، جس میں ہم سبحان اللہ ہے، سبحان ذی الملک والملکوت پڑھتے ہیں، اس میں وہ بیت اللہ کا طواف کرے۔ تراویح وہی 20 اور طواف کرے،
اسی طرح سے سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ کسی امام کے ہاں تراویح 10 نہیں، تراویح 10 یا بالکل ہی جو تراویح نہیں پڑھتے وہ صرف 2 قومیں ہیں۔ ایک تو غیر مقلدین ہیں، وہ 20 تراویح نہیں پڑھتے، وہ کبھی 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، کبھی کوشش کرے تو 10 پڑھ لیتے ہیں، اور نہ 8 کسی کے ہاں ہیں اور نہ 10 کسی کے ہاں ہیں۔ احادیث طیبات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 3 دن پڑھائی تھیں۔ حضور، یہ بخاری شریف میں حدیث ملے گی، مسلم میں بھی ملے گی، باقی تمام جتنی بھی کتابیں صحاحے ہیں، جوامع ہوں یا سنن ہوں، اس میں یہ آپ کو حدیث ملے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا کہ عشاء کی رمضان میں عشاء کی نماز پڑھی، گھر تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضور پھر تشریف لائے تو جو صحابہ وہاں مسجد میں عبادات میں مصروف تھے، حضور کھڑے ہوئے اور ان کو حضور نے تراویح پڑھائی۔ اگلے دن ان صحابہ نے دوسروں کو اطلاع کی اور ایک مجمع مسجد نبوی، اس میں مسجد نبوی بھر گئی۔ تیسرے دن ایک روایت میں اور ایک روایت میں چوتھے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے تشریف لے گئے اور پھر حضور تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے، تسبیحات بلند آواز سے کہتے رہے، دوسرے جو انداز ہو سکتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری موجودگی کا احساس فرماتے ہوئے تشریف لائیں، لیکن حضور تشریف نہیں لائے۔ صبح کی نماز کے وقت آئے، نماز پڑھی اور پھر صحابہ سے خطاب کیا، اور صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا یہاں اکٹھا ہونا، مجھے متوجہ کرنا، یہ سب سن رہا تھا، لیکن میں آج قصدن نہیں آیا۔ آج تمہیں اگر میں تراویح پڑھا دیتا تو یہ فرض ہو جاتی، اور اگر یہ فرض ہو جاتی تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی، اور اسے ادا کیا کرو۔ حضرت اس کے بعد حضور کا وصال، یہ آخری سال کی بات ہے، حضور کا وصال ہوا تو ابو بکر صدیق کا زمانہ جو 2 سال 5 ماہ کچھ دن ہے، وہ ایمرجنسی دور رہا، اس میں اہتمام نہ کر سکے۔ لوگ پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے مسجد میں جا کر، کوئی جماعت کروا رہا ہے، کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، یہ سورت کو گھر میں پڑھ رہا ہے، یہ صورت تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور قدر امن قائم ہوا، تو آپ نے ایک دن مسجد نبوی میں دیکھا لوگ جمع ہیں، اپنی اپنی جماعتیں کروا رہے ہیں، تو حضور فرمانے لگے کہ اگر میں ان کو ایک امام پہ جمع کر دوں تو کتنا اچھا ہو۔ اور پھر حضرت سیدنا ابی ابن کعب اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو کہا، ابی ابن کعب سے بھی عبداللہ ابن مسعود سے بھی، ان کو 10 تراویح پڑھاؤ۔ حضرت ابی ابن کعب نے 10 تراویح پڑھائیں اور قرآن عزیز پڑھنا شروع کیا ابتدا سے۔ اور یہ دونوں وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا ان سے قرآن سیکھو، عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے اور انہوں نے 10 تراویح انہوں نے پڑھائیں۔ اگلا دن جو ہوا، یہ پہلا دن تھا جب باقاعدہ جماعت کے ساتھ صحابہ نے ایک امام کے پیچھے 10 تراویح پڑھی۔ اگلا دن ہوا تو حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی کے پاس سے گزرے تو کسی صحابی نے باقاعدہ مسجد نبوی میں چراغاں کیا ہوا تھا،
تو آپ پوچھنے لگے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ کیا ہے؟ تو واقعہ عرض کیا گیا فاروق اعظم نے اہتمام کیا ہے اور فلاں صحابی نے روشنی کا اہتمام کیا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا تھا کہ جاؤ اور روشنی کا کوئی اہتمام کرو، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، مولا کریم عمر بن خطاب کی قبر کو اس طرح سے روشن کر دینا جس طرح انہوں نے مسجد نبوی کو روشن کیا ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ کبھی ایسا نہیں ہوا دور عمر بن خطاب میں، دور عثمان بن عفان میں، دور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میں یا بعد میں آنے والے ائمہ نے تراویح کو کبھی ترک کیا ہو، اور حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و بسنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پہ لازم ہے تم میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو۔ اس کے بعد تراویح کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 10 پڑھی جاتی ہوں، 8 پڑھی جاتی ہوں، تراویح 20 ہی ادا کی گئی ہیں۔ اس کو بھی سنن بہقی نے بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے، اور ہمارے ائمہ نے اپنی تمام فقہ کی کتب میں ان احادیث کو نقل کیا ہے، جس میں صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین باقاعدگی کے ساتھ تراویح 20 رکعت ادا کرتے تھے۔ اس واسطے اب یہ اعلان ہونا کہ تراویح ہم، اور پھر کہاں؟ بیت اللہ کے سامنے، بیت اللہ کے سامنے 10 تراویح جو ہیں وہ، اب یہ اگلے دن میں ایک بڑا وہ لطیفہ بھی ہے، اور اگلے دن ہمارے مدرسے کے اندر یہ جب یہ پہلی رو ختم ہوئی تھی اور کچھ اجتماعات کے لیے اجازتیں ملی تھی، ایک مجلس سے مذاکرہ ہوئی اور کچھ احباب یونیورسٹیوں سے بلائے گئے تھے جو خاص نظریات کے تبلیغ اور اشاعت کرنے والے تھے۔ اس میں ایک ٹاپک کسی کو دیا گیا تھا اجتہاد، تو اس نے اجتہاد کے موضوع پہ یہ بات کہ یہ راستہ اس کا کھلنا چاہیے، یہ شروع کیا۔ ہمارے وہاں ایک شاہ صاحب ہیں، آپ کے شاہ صاحب جو یہاں آتے ہیں نا، رمضان میں تشریف لاتے ہیں، واعظ کہا کرتے ہیں ختم قرآن پہ، تو ان کا تذکرہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ آپ اجتہاد کا، نئے اجتہاد کا درس دے رہے ہیں، آپ نے فقہ کی ایک پہلی مختصر سی کتاب ہے قدوری، وہ پڑھی ہے؟ تو کہنے لگے نہیں۔ کہا اچھا کون سی کتاب فقہ کی پڑھی ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ تو کہنے لگے پھر آپ کس اجتہاد کی دعوت دینے جا رہے ہیں؟ اب جو پہلے مجتہدوں نے کیا تھا وہ تو یہ تھا کہ کسی مجتہد نے کہا کہ نماز میں ہاتھ زیر ناف باندھو، کسی نے کہا کہ ناف کے اوپر باندھو، کسی نے کہا ناف سے اباب باندھو، کسی نے یہاں باندھ لیے۔ اب کیا تم ایسے اجتہاد کی تعلیم دو گے کہ ہاتھ پیچھے باندھ کے نماز پڑھا کرو؟ تو یہ اس طرح کی فتنے بڑے جنم لے رہے ہیں، اور اس کو نام جو دے رہے ہیں پتہ کیا ہے؟ وہ یہ بنیادی حقوق ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، کوئی حکم بھی کیسا ہی کیوں نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوگا وہ مردود ہوگا، وہ کبھی مسلمان اسے نہیں اپنائے گا۔ علیکم بسنتی، حضور فرماتے ہیں میری سنت کو لازم پکڑو، وبسنت خلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین کی جو سنت ہے اسے لازم پکڑو۔ ایک بات عرض کر کے میں آپ کا وقت کافی سارا ہو گیا، میں بہت ساری جو خطبہ اصل میں سنانا چاہتا تھا وہ رہ ہی گیا بیچ میں، وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا پھر کسی وقت سناؤں آپ کو۔ یہ ماہ مکرم کا شرف، اس کی عزت، اس کا احترام، ایک بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کا یہ دور تھا، ایک یہودی
رمضان کے دن تھے، اس نے بازار کا رخ کیا، کوئی اشیاء خریدنی تھی، تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بازار میں سرے بازار روزے داروں کے سامنے کھا رہا ہے۔ اسے اچھا نہ لگا، اس نے بیٹے کو تھپڑ دیا، نالائق، اگر کھانا ہی تھا تو گھر پہ کھاتا، روزے داروں کی دل آزاری کا باعث بن رہا ہے۔ اس یہودی کا انتقال ہوا تو حضرت نے باعزید بستامی علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ وہ پوچھا تو فلاں یہودی نہیں تھا؟ کہا بالکل وہی ہوں۔ تو حضور تو فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو میری نبوت کا پتہ چلا، یہودی ہو یا نصرانی، اسے پتہ چل جانے کے بعد ایمان نہ لایا تو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کیسے جنت میں آ گیا؟ اس نے پھر وہ واقعہ سنایا کہ اس طرح سے میں نے رمضان کے احترام میں اپنے بیٹے کو تھپڑ دیا، رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم کو میرا یہ عمل مقبول ہوا اور مرنے سے پہلے رب تعالیٰ نے مجھے کلمہ نصیب کر دیا۔ اگر احترام رمضان کا یہ شرف ہے تو جو رمضان کا روزہ رکھے گا، اس کی عبادت بجا لائے گا، اس کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجئے جو اللہ عز و جل کا مہمان گرامی آ رہا ہے، اس کے روزے رکھنے، عبادات بجا لانے، تراویح کی ادائیگی کرنے اور ضرورت مندوں کے روزے کو افطار کروانے اور اسی طرح سے ان کی ضروریات کو، ان کی حاجات کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مکرم کے صدقے سے رب تعالیٰ ان وباؤں کو، آفات و بلیات کو ہم سب سے اٹھا لے، مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا کر دے، یہاں کے رہنے والوں پہ رب تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما دے۔ جو تمنائیں لیے بیٹھے ہیں مولا اس ماہ مکرم کے صدقے سے سب کی آرزوؤں کو پورا فرما دے۔